بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم لوگ اس محلے میں نئے نئے آئے تھے جب میری دادی جان وفات پا گئیں۔ میری دادی جان ہم سب سے بہت حیا کرتی تھیں۔ مرتے مرتے وصیت کر گئیں کہ مجھے میرے خاندان سے کوئی غسل نہ دے، میری میت کو غسل دینے کے لیے باہر سے کوئی عورت بلا لینا۔ شاید دادی کو ہم سے حیا اس لیے تھی کہ ہم لوگ اسی گھر میں رہتے تھے، مگر زندگی کبھی کبھی انسان کو بہت بے بس کر دیتی ہے۔ ہم دادی کی وصیت کی وجہ سے مجبور تھے کہ باہر سے کسی عورت کو بلا کر لائیں۔ خاندان میں بھی سب کو یہ بات پتہ چل چکی تھی کہ دادی جان نے ہمیں ان کی میت کو غسل دینے سے منع کر دیا ہے، اس لیے لوگ اب عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے کہ پتہ نہیں دادی جان ہم سے خوش بھی تھی یا نہیں، اسی لیے انہوں نے اتنی بڑی بات کر دی، ورنہ اپنی اولاد کو تو غسل دینے سے کوئی بھی منع نہیں کرتا۔ سب لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہی ہمارے کفن دفن کے انتظامات کرے، مگر ہماری دادی نے ہمارے لیے ایک کرنا تھا۔ بہرحال ہم نے ان کی خواہش کا احترام کیا۔ امی نے مجھ سے کہا کہ تم جاؤ، جا کر آس پاس پوچھو، کوئی غسل دینے والی عورت ہو تو اسے لے کر آؤ، ورنہ اگر یہ معاملہ ٹلتا گیا تو پھر ہمارے لیے مجبوری ہو جائے گی۔ خیر، میں نے آس پاس جب پوچھنا شروع کیا تو مجھے کسی نے حلیمہ کا پتہ بتایا۔ حلیمہ تو یہاں سے بہت دور رہتی تھی۔ حلیمہ کے بارے میں نے اس سے پہلے نہیں سنا تھا، بس اتنا جانتی تھی کہ وہ ایران سے آئی ہے۔ اس کے ماں باپ کون ہیں، کہاں رہتی ہے، کاروبار کیا ہے اور باقی چیزیں کیا ہیں، اس کے بارے میں مجھے کوئی معلومات نہیں تھی۔ میں ایک مسجد سے حلیمہ بی بی کا پتہ پوچھتے پوچھتے بڑی مشکل سے اس کے گھر پہنچی۔ میں نے دروازے پر دستک دیا۔ میں یہی سمجھی تھی کہ حلیمہ کی عمر کوئی 40 سے 50 کے درمیان ہوگی، کیونکہ غسل دینے والی عورتیں عموماً زیادہ عمر کی ہوتی ہیں کہ انہیں غسل کے فرائض معلوم ہوتے ہیں، اور ویسے بھی حلیمہ کے بارے میں نے یہی سن رکھا تھا کہ وہ ایران میں بہت ساری میتوں کو غسل دینے کا تجربہ رکھتی ہے اور وہیں سے یہاں آئی ہے۔ اب اس نے اپنے پیشے کا آغاز یہاں بھی کر دیا ہے۔ میں تو یہی سن کر مطمئن تھی کہ وہ ایران جیسے ملک میں اپنی خدمات سر انجام دے کر آئی ہے تو یقیناً اس کا تجربہ بہت اچھا ہی ہوگا۔ لیکن جیسے ہی میں نے حلیمہ بی بی کے دروازے پر دستک دی تو باہر آتے ہی میں حیران ہو گئی۔ ایک 23 سے 24 سالہ لڑکی تھی۔ اس نے مجھے اپنا نام حلیمہ بتایا۔ میں نے کہا، آپ مجھے حلیمہ بی بی سے ملوائیے جو غسل دیتی ہیں، میں نے اپنی دادی کے جنازے پر انہیں لے کر جانا ہے۔ لڑکی نے بڑے عجیب سے انداز میں کہا کہ حلیمہ بی بی میں ہی ہوں، میرا نام بی بی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ میری عمر بھی زیادہ ہو، آپ مجھے صرف حلیمہ بھی کہہ سکتی ہیں۔ اچھا حلیمہ، تو مجھے اپنے گھر جانا تھا، کیا آپ میرے ساتھ چلیں گی؟ آپ اندر آ جائیے، میں آپ کو کچھ چائے وغیرہ پلاتی ہوں۔ جی نہیں، مجھے فی الحال چائے پینے کا بالکل بھی من نہیں کر رہا، آپ بس مجھے بتا دیجئے کہ آپ میرے ساتھ کتنے روپے میں چلیں گی۔ جی، آپ دکان میں نہیں آئیں، آپ میرے گھر پہ آئی ہیں، آئیے آپ کو پانی اور چائے پلاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مجھے اندر لے گئی۔ مجھے برا بھی لگ رہا تھا، میری دادی کی وفات ہو چکی تھی، مجھے غسل دینے والی عورت چاہیے تھی اور اسے چائے پانی کی سوچ رہی تھی۔ اچھا، تو آپ غسل دینے کے کتنے پیسے لیتی ہیں؟ میرے ذہن میں سب سے پہلی یہ بات یہی آئی تھی، کیونکہ اندر بلانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ شاید وہ پیسوں کی بات چیت کرنا چاہتی تھی۔ جی، میں تو غسل دینے کے اب کوئی پیسے نہیں لیتی، بلکہ میں نے تو یہ کام ہی چھوڑ دیا ہے۔ اس نے میرے آگے ٹھنڈا پانی رکھتے ہوئے کہا تو میں چونک گئی تھی۔ کیوں، آپ نے کیوں چھوڑا؟ میں تو پہلی بار آپ کے پاس آئی ہوں، مجھے نا امید مت کیجیے۔ دیکھیے میرے لیے یہ بہت مشکل فیصلہ تھا، یہ پیشہ میں نے ساری زندگی اختیار کیے رکھا، لیکن اب میں اسے مزید جاری نہیں رکھ سکتی۔ میں جب ایران سے سندھ آئی تھی تو میں نے وہاں بھی اس پیشے کو اختیار کیا، لیکن اب میں اس سے توبہ کر چکی ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو بڑی اچھی طریقے سے ڈھانپتے ہوئے کہا تو مجھے اس پر شک ہونے لگا۔ وہ خود کو یوں چھپا رہی تھی جیسے کوئی عورت نہ ہو بلکہ کوئی دوسری مخلوق ہو۔ وہ اپنی کلائیاں بڑے اچھے سے ڈھک کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک لمحے کو تو مجھے اس کے نسوانی ہونے پر ہی شک ہو رہا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ کہیں یہ کوئی مرد تو نہیں، کیونکہ عموماً ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد عورتوں کا روپ دھار کر عورتوں والے کام کر رہے ہوتے ہیں، مگر اس کی آواز، اس کا چہرہ اور اس کے چہرے پر چھائی ایک نرمی، آنکھوں میں اداسی کسی صورت بھی ایک مرد کی نہیں ہو سکتی تھی۔ جسمانی ساخت اس کی مردوں والی ہی تھی،
لیکن چہرے سے، بالوں سے اور ہاتھوں سے کسی طرح سے بھی وہ مردوں کے قریب بھی نہیں دکھتی تھی۔ میں نے کہا حلیمہ میں تمہیں پیسے دینے کو تیار ہوں، تم مجھ سے 5,000 روپے لے لو۔ میں جانتی ہوں کہ تمہیں پیسوں ہی کی وجہ سے یہاں جانے کا دل نہیں کر رہا، لیکن میں کسی کے پیسے نہیں رکھتی۔ 5,000 روپے لے لو اور میرے ساتھ چلو، مجھے اپنی دادی کی وجہ سے آنا پڑ رہا ہے، ورنہ میں آپ کے پاس کیوں آتی؟ دیکھو ہمارے گھر میں پہلے ہی فوتگی ہو چکی ہے، آپ کو اس موقع پر انکار نہیں کرنا چاہیے۔ جی میں نے کہا نا، میں اب یہ کام نہیں کرتی۔ سوچا کہ دروازے سے آپ کو فارغ لوٹاؤں گی تو آپ کو برا لگے گا، آپ یہ سوچیں گی کہ حلیمہ بی بی میں غرور ہے، لیکن سوچئے نا غرور کس بات کا ہوگا؟ میں تو مردوں کو نہلانے والی ایک عام سی عورت ہوں، مجھ میں کس بات کا غرور؟ بس میری ایک مجبوری ہے، آپ سمجھ لیجئے کہ میں اب مزید یہ کام نہیں کر سکتی، اگر کروں گی تو سخت گنہگار ٹھہرائی جاؤں گی۔ ایسا کیا ہوا ہے حلیمہ؟ جب میں آپ کو پیسے دینے کو تیار ہوں تو آپ کو کس بات کی کوئی چاہ نہیں ہے؟ آپ یہ گھر دیکھ رہی ہیں، یہ گھر میرا اپنا ہی ہے، تو اس کا مطلب آپ مجھ سے زیادہ پیسے حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ میں نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے سر جھکا لیا۔ چلیے ٹھیک ہے، میں آپ کو 10,000 روپے دینے کو تیار ہوں۔ دیکھیے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ حلیمہ کی بات میں نے اس کے منہ سے ہی اچک لی۔ 15,000 روپے، اب تو چل لیجیے، آپ کا گھر اتنا بڑا ہے، مانتی ہوں 15,000 سے آپ کا کچھ نہیں بنے گا، لیکن میری مجبوری بھی تو دیکھیے۔ میں ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی کہ میں نے اسے 50,000 روپے دینے کا کہا تو وہ پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ آپ کو یہی چاہیے نا؟ آپ مجھے اتنے زیادہ پیسے دینے کو کیوں تیار ہیں؟ آپ خود بھی تو انہیں غسل دے سکتی ہیں۔ حلیمہ نے مجھ سے چپتا ہوا سوال کیا تو میں نے اسے ساری حقیقت بتا دی۔ میں نے کہا کہ ہماری دادی ہم سے حیا کرتی تھیں، اسی وجہ سے انہوں نے ہم سے کہا ہے کہ میرے جنازے پر مجھے کوئی گھر یا خاندان سے غسل نہیں دے گا، باہر سے لڑکی بلائی جائے۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اچھا تو آپ مجھے ایسے بتاتی نا، میں سمجھی کہ آپ شاید اس کام سے عار محسوس کرتی ہیں، یا آپ کو یہ کام برا لگتا ہے، گھٹیا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کیسے ایک مردے کے جسم کو ہاتھ لگائیں۔ میں تو اسی لیے سوچ رہی تھی کہ شاید آپ لوگ مغرور ہیں اور میں مغرور لوگوں کے ساتھ کبھی کام نہیں کرتی، لیکن اگر آپ کی امی نے ایسے وصیت کی تھی تو پھر مجھے آپ کے ساتھ چلنا چاہیے۔ یہ تو خلاف انسانیت بات ہو جائے گی کہ اگر میں اس موقع پر آپ سے کوئی بحث کروں، جبکہ آپ کی دادی ماں کی یہ شدید خواہش تھی۔ حلیمہ کے کہنے پر میں مطمئن ہو گئی تھی۔ اس نے میرے سامنے حامی بھر لی، کہنے لگی کہ میں ضرور آپ کا کام کروں گی، لیکن اس کے بدلے میں کوئی روپیہ نہیں لوں گی، 1 روپے بھی آپ سے مدد نے نہیں مانگوں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میں نے جو بھی پہلے بات کی آپ کو ایسا ہی لگا ہوگا کہ شاید مجھے زیادہ پیسے چاہیے، مگر اصل بات تو یہ ہے کہ مجھے پیسوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ میں تو اس کام سے توبہ کر چکی ہوں اور اب میں کوئی ایسا کام کرنا چاہتی ہوں جس میں مجھے دل کا اطمینان اور قرار حاصل ہو۔ میں نے کہا آپ میرے ساتھ چلیں، آپ اگر بعد میں کوئی اور پیشہ اختیار کرنا چاہیں گی تو بھی میں آپ کی مدد کروں گی، لیکن اس سے پہلے مجھے یہ جاننا ہوگا کہ آپ اتنی خوفزدہ کیوں ہیں اس کام سے۔ اگر آپ نے ایک کام 10-15 سال تک کیا ہے تو پھر آپ کو اس کے بارے میں اتنا گھبرانا نہیں چاہیے، آپ کا تو تجربہ بھی پورا ہوگا۔ میری بات سن کر حلیمہ نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور بولی، ہاں میرا تجربہ تو بہت ہے، یہ کام میں واقعی میں تقریباً 12 سے 15 سال سے کر رہی ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی زندگی میں ہمیشہ ایک جیسے حالات نہیں رہتے، کبھی کبھی ہمیشہ کے لیے بدل کر رہ جاتا ہے، اس کے نظریات میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور میری زندگی میں بھی ایک ایسا ہی حادثہ ہوا ہے جس نے مجھے سر تا پا تک بدل کر رکھ دیا، میرے ذہن کو بدل دیا، میرے دماغ کو بدل دیا، اور میں بھی جو کر رہی ہوں وہ ابھی آپ کی وجہ سے کر رہی ہوں، آپ کی مجبوری ہے، ورنہ یقین مانیے کہ مجھے ان تھوڑے سے روپوں کے لیے کوئی کام کرنا اب پسند نہیں رہا۔ حلیمہ کو میں لے کر اپنی دادی اماں کے جنازے میں آئی تو اماں بھی مطمئن تھیں کہ چلو ہمیں باہر سے ایک ایسی لڑکی مل گئی جو یہ فریضہ سر انجام دے کر ہماری دادی کی وصیت پر بھی عمل کرنے کے لیے ہمیں اس قابل بنا دے گی۔ خیر حلیمہ نے مجھ سے کہا کہ وہ کوئی پیسہ نہیں لے گی، مگر غسل دینے کے لیے اس کی ایک شرط ہے کہ اس کمرے میں کوئی اور عورت نہیں ہوگی۔
وہ دادی ماں کو اکیلے غسل دے گی اور کوئی بھی اس کمرے میں نہیں آئے گا۔ 10 منٹ تک ہم اس بات پر بحث کرتے غسل دے گی اور کوئی بھی اس کمرے میں نہیں آئے گا۔ 10 منٹ تک ہم اس بات پر بحث کرتے رہے۔ مجھے تو حلیمہ بی بی پر شک ہو رہا تھا کہ وہ اکیلے غسل دینے پر کیوں اصرار کر رہی ہے۔ اب ظاہر ہے ایک بات اس نے کرنی تھی، ایک کام اس کا پیشہ تھا، تو اس کے لیے اسے زیادہ سمجھ تھی، مگر امی نے مجھے بتایا کہ ہم نے اور بھی عورتوں کے غسل کفن دفن کیے ہیں، مگر بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ 2 3 عورتیں مل کر ایک میت کو غسل دیتی ہیں، کیونکہ میت کا جسم بھاری ہوتا ہے اور اسے پلٹنے میں، اس کی کروٹ بدلنے میں بہت وقت لگتا ہے۔ بس اسی وجہ سے میں یہی کہہ رہی تھی کہ حلیمہ بی بی کے ساتھ 1 2 عورتیں اور ہوتیں جو اس کی مدد کرتیں۔ آخر کو گرم پانی بھی تو لے کر جانا ہے کمرے میں۔ سردیوں کے دن ہیں، تمہاری دادی ماں کو سردی لگتی تھی۔ اماں کی آنکھوں میں یہ بات کہتے ہوئے بے اختیار آنسو آ گئے تھے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اماں کو یہ باتیں کتنی بری لگتی ہیں، مگر دل میں بہت ساری ایسے خیالات آتے جو کہ پریشان کن ہوتے تھے۔ خیر، میں نے اس بات پر حلیمہ بی بی سے مزید بحث نہیں کی، کیونکہ وقت نکلتا جا رہا تھا اور خاندان کے لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ خاندان کے لوگوں کو مزید باتیں کرنے کا موقع ملے۔ میں نے حلیمہ بی بی سے کہا کہ میں نے تمہارا اور اپنی دادی کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اب تم نے جیسا کرنا ہے ویسا ہی کرو، مگر خدا کے لیے ہمیں اس بات سے آگاہ ضرور کرو کہ کہیں ہماری دادی کی روح کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی۔ اس نے کہا کہ اگر تم لوگوں نے مجھ سے زیادہ بحث کی تو میں شاید یہ غسل نہ دے پاؤں۔ تم لوگ باہر چلے جاؤ، میں اپنے اطمینان اور اپنے سکون قلب کے ساتھ کام کروں گی۔ ہم لوگ باہر آ گئے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد حلیمہ بی بی نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ کفن میں بھی خود ہی لپیٹوں گی۔ اس کی بات سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اب غسل دے چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں کمرے میں نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ خیر، اس نے خود ہی دادی کو کفن پہنایا۔ سب لوگ حیران ہو گئے تھے کہ ایک اکیلی لہیم شہیم لڑکی بھی نہیں تھی، بس دبلی پتلی سی ہی تھی۔ اس لڑکی نے کیسے اتنی بڑی عورت کو الٹا پلٹا کر غسل بھی دے دیا، کفن بھی پہنا دیا؟ بات تو حیران کر دینے والی ہی تھی، لیکن چونکہ حلیمہ بی بی کا اس معاملے میں تجربہ ایسا تھا جس پر کوئی شک نہیں کر سکتا تھا، تو سبھی لوگ خاموش ہو گئے۔ کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ غسل کے فرائض مکمل ہوئے یا نہیں ہوئے۔ ہم لوگ تو اسی پر شکر گزار تھے کہ چلو ہماری بے عزتی ہونے سے بچ گئی، ورنہ سب کے سامنے جگ ہنسائی ہوتی تو ہم کیا کرتے، کہاں جاتے۔ میری دادی کی واحد وصیت پوری ہو چکی تھی۔ اماں نے مجھ سے کہا کہ حلیمہ بی بی کو کچھ نہ کچھ پیسے ضرور ہاتھ پر رکھ دینا۔ اس نے بھلے مروت میں تم سے پیسے نہ لیے ہوں، لیکن اسے پیسے چاہیے ہوں گے۔ میں نے کہا نہیں اماں، وہ تو ایک بہت بڑے سے گھر میں رہتی ہے، اس گھر میں اسے پیسوں کی ضرورت تھوڑی نہ ہوگی، اور وہ بھی ہمارے تھوڑے سے پیسوں سے کیا کر لے گی۔ اماں کہنے لگیں کہ بیٹی، حلیمہ کے ماں باپ بھی تو ہوں گے، انہیں بھی تو پتہ ہوگا کہ ان کی بیٹی یہاں کام کے لیے آئی ہے، بھلے اس کا کام مختلف ہے، مگر پھر بھی وہ جو کام کرنے آئی ہے اسے اس کے پیسے ملنے چاہئیں۔ میں نے امی کو بہت سمجھایا کہ حلیمہ بی بی کی تو ماں باپ ہی نہیں۔ امی کہنے لگیں کہ اگر اس کے ماں باپ نہیں تو وہ پیدا کیسے ہوئی تھی؟ رشتہ دار، بہن بھائی کوئی تو ہوگا اس کا جو ان پیسوں پر حق رکھتا ہے۔ خیر، اماں کو بہت بار سمجھایا، مگر انہوں نے میری کسی بات پر غور نہیں کیا۔ ادھر حلیمہ بی بی بغیر پیسوں کے لیے ہی چلی گئی تھی۔ اماں مجھے کوسنے لگیں کہ ہم تو اتنے چاو سے اسے لے کر آئے تھے، ہماری بہت مجبوری تھی، اور تم نے تو اسے پیسے بھی نہیں دیے، کتنی بری بات ہے۔ میں نے امی کی اس بات پر بہت زیادہ اثر لیا تھا۔ میں نے کہا کہ امی، دادی کی غسل اور دفن کے پیسے جو بھی تھے وہ میں اسے دے دوں گی، لیکن کچھ دن کے بعد اس کے گھر جاؤں گی۔ ابھی دادی کا غم بھی نیا نیا ہے، ہم کون سا پیسے لے کر بھاگ رہے ہیں، ویسے بھی اس کو اتنی ہی ضرورت ہوتی تو ہم سے لے لیتی۔ تقریباً 3 4 دن بعد جب دادی کے سوگ کا معاملہ ختم ہو گیا تو میں حلیمہ بی بی کے گھر کی طرف چل پڑی۔ اب تو مجھے اس کے گھر کا پتہ تھا، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں جا کر حلیمہ بی بی سے بات کروں اور اس سے پوچھوں کہ وہ مجھ سے پیسے کیوں نہیں لینا چاہتی۔
میرے دل میں اور بھی بہت سارے سوالات تھے جن کا جواب مجھے حلیمہ سے چاہیے تھا، اور میں اس سے ویسے بھی ایک بات کرنا چاہتی تھی۔ مجھے پتہ نہیں کیوں اس کی شخصیت بہت پراسرار سی لگی تھی۔ پر دستک دی تو وہ خود دروازے پر نہیں آئی۔ جس شخص نے میرے سامنے دروازہ کھولا وہ تو ایک آدمی تھا۔ میں حیران ہو گئی۔ میں نے کہا آپ کون؟ کہنے لگا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے حلیمہ بی بی کا بتایا تو وہ غصے میں آ گیا۔ آپ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ حلیمہ بی بی اب لوگوں کی میتوں کو غسل نہیں دیتی۔ اگر آپ یہاں سے چلی جائیں تو بہتر ہوگا۔ اس آدمی نے تو مجھے سیدھا سادہ دھمکا دیا، جبکہ حلیمہ نے مجھے صاف کہا تھا کہ نہ ہی اس کے ماں باپ ہیں، نہ خاندان میں اس کا کوئی اور ہے۔ تو پھر یہ آدمی کون تھا؟ میں نے جب اس سے یہ بات پوچھنے کی کوشش کی تو اس نے بھی مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ سارا معاملہ حلیمہ اور اس کا ہے، نہ کہ میرا۔ اس لیے میں چپ ہو کر وہاں سے چلی جاؤں تو بہتر ہوگا۔ میں کیا کر سکتی تھی؟ زیادہ سے زیادہ ایک عورت رو سکتی ہے، چلا سکتی ہے، لیکن اس کے سامنے تو میں یہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ میں واپس آئی۔ یہ بات آ کر اماں کو بتائی تو کہنے لگیں کہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی حلیمہ بی بی کے گھر کوئی چوری کرنے آیا ہو سکتا ہے اس پر کوئی ظلم زیادتی ہو رہی ہو۔ دیکھو اس نے ہمارا بہت ساتھ دیا۔ اس نے اپنی ایک شرط توڑ کر آ کر ہمارے گھر میں اتنا بڑا کام کیا۔ اس مشکل گھڑی میں کوئی ساتھ نہیں دیتا، پھر اس نے ہم سے کوئی روپیہ پیسہ بھی نہیں لیا۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی مدد کریں۔ اگر وہ آدمی اسے تنگ کر رہا ہے تو اس آدمی سے اس کی جان چھڑا دیں۔ اماں کی بات صحیح تھی، مگر بس مجھے ایک ہی بات کا ڈر تھا کہ ایسے معاملات میں پڑ کے بعض اوقات انسان کو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ حلیمہ کا کوئی رشتہ دار ہو، لیکن آخرکار ہمیں اس بات پر کوئی یقین بھی تو نہیں تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ ہم زیادہ سارے لوگ مل کر حلیمہ بی بی کے گھر جائیں گے، اس سے پوچھیں گے، اس کی مدد کریں گے کہ یہ آدمی کون ہے۔ میں اپنی امی بھائیوں اور کچھ محلے داروں کو لے کر حلیمہ بی بی کے گھر پہنچ گئی۔ دروازہ اسی آدمی نے کھولا۔ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر وہ گھبرا گیا اور بولا کہ کیا بات ہے، آپ لوگ کیوں ہمارے پیچھے پڑے ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہم حلیمہ بی بی کو کچھ پیسے دینے کے لیے آئے ہیں، ہمیں اسے پیسے دے دیجیے۔ کہنے لگا کہ اتنے منع تو آپ سب بھی نہیں ہیں، پیسے آپ مجھے دے دیں، میں حلیمہ کو دے دوں گا۔ ہم نے مطالبہ کیا کہ حلیمہ کے ساتھ اپنا رشتہ صاف ظاہر کرو، تو کہنے لگا کہ میں اس بات پر پابند نہیں ہوں۔ اب باقی سب لوگ بھی پریشان ہو گئے تھے کہ آخر یہ آدمی اپنی حقیقت بتا کیوں نہیں رہا؟ کہیں یہ اس اکیلی تنہا عورت کو زد و کوب تو نہیں کر رہا؟ کہیں کوئی ایسی بات تو نہیں جس میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے؟ ایسا نہ ہو کہ حلیمہ پر کوئی ظلم ہو رہا ہو۔ امی بھی یہی بات کر رہی تھی۔ ہم نے اس آدمی کو پولیس کی دھمکی دی تو کہنے لگا یہ میرے گھر کا معاملہ ہے اور حلیمہ میری بیوی کا ہے، کہ جو بھی غسل کے لیے مجھے بلانے آئے ان سے نہ ہی کوئی پیسے پکڑنے ہیں اور نہ کوئی بات کرنی ہے۔ میں اس کا شوہر ہوں تو ظاہر ہے اسی کی بات مانوں گا، آپ لوگوں کی تو نہیں۔ آپ لوگ میری بیوی کو کتنا ہی جانتے ہیں، خدا کے لیے آپ لوگ بھی اس کی جان چھوڑ دیں۔ ہم نے اسے یک زبان ہو کر ایک ہی بات کہی کہ اگر ہمیں یقین آ جائے کہ یہ بات حلیمہ نے خود اپنی مرضی سے کی ہے تو پھر ہم سب چلے جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ 2 منٹ کے بعد حلیمہ اپنے گھر سے نکل کر آ کر ہمارے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میری طرف دیکھ کر بولی میں نے آپ کے ساتھ نیکی کی تھی، پر آپ کی نیکی تو میرے گلے ہی پڑ گئی۔ جب میں نے کہا تھا کہ مجھے آپ سے کوئی پیسے نہیں چاہیے، تو پھر آپ کیوں پیسے لے کر یہاں آ گئی ہیں؟ میں جان چھڑانا چاہتی ہوں جس چیز سے، جس نام اور پہچان سے، آپ لوگ وہی لے کر بار بار میرے پاس آ جاتے ہیں۔ خدا کے لیے مجھے جینے دیجیے۔ میں آپ کی اس بات سے تنگ آ چکی ہوں۔ میں نے حلیمہ کی طرف دیکھا اور کہا آپ ہمیں اپنی بات تو پوری بتائیے، آخر آپ ہم سے کیوں بات نہیں کرنا چاہتی؟ حلیمہ نے آنکھوں سے میری طرف شکوہ بھری نظر سے دیکھا اور پھر بولی آپ سے مجھے امید نہیں تھی کہ آپ صرف اپنے دل کے اطمینان کے لیے مجھے یہ بات بتانے پر مجبور کریں گے، لیکن دراصل میرے ساتھ کچھ ایسے حادثات ہوئے ہیں کہ میں اب اس کام کو مزید نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے یہ بات کہی تو میں پریشان ہو گئی تھی، لگا کہ میں نے اس کا دل دکھایا ہو، اسے مجبور کر دیا ہو۔ میں نے اماں سے کہا ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، تب حلیمہ نے کہا نہیں، اب سب لوگوں کے دل میں ایک تجسس بیٹھ گیا ہے، اس لیے میں سب کو یہ بات خود ہی اپنے منہ سے بتانا چاہتی ہوں۔
میری عمر تقریباً 10 سے 12 سال تھی جب میرے ماں باپ مجھے لے کر ایران چلے گئے۔ میں اپنے ماں باپ کی لاڈلی تھی، اس لیے وہ مجھ پر زیادہ سختی نہیں کیا کرتے تھے۔ میں نے اپنے ماں باپ کی کبھی کوئی بات نہیں ٹالی تھی، اور نہ ہی انہوں نے مجھ سے کوئی ایسی بد کلامی یا پھر کوئی ایسی بات کی تھی جس پہ ناراضگی ہو۔ بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایران میں اپنی لاپرواہی کی وجہ سے میں اپنے ماں باپ سے بچھڑ گئی۔ انہوں نے بھی مجھے بہت ڈھونڈا ہوگا یقیناً، میں نے بھی بہت ڈھونڈا، لیکن نہ وہ مجھے ملے اور نہ میں اپنے ماں باپ سے ملی۔ میرے لیے زندگی بہت تلخ ہو گئی تھی جس دن کے بعد سے میں نے اپنے اماں ابا کو چھوڑا تھا۔ میرا مطلب میرے اماں ابا مجھ سے کھو گئے تھے۔ میں نے ان کے لیے بہت دعائیں کی تھیں مگر وہ مجھے نہیں ملے۔ شاید نصیب میں میرا اماں ابا سے بچھڑنے لکھا تھا۔ 10 سال کی عمر میں ایک عورت نے ترس کھا کر مجھے مردہ خانے میں نوکری دے دی تھی۔ حالانکہ ایک چھوٹی بچی کے لیے یہ کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن وہاں اور کوئی کام نہیں تھا جس پر میں اپنا پیٹ پال سکتی۔ میں گھروں میں کام بھی نہیں کر اپنے پاس اپنی مددگار کے طور پر رکھ لیا۔ میں اس کا کام کرنے لگی اور ساتھ ساتھ اس کی بھی مدد کرتی۔ رفتہ رفتہ مجھے بھی اسی کام میں تجربہ ہوتا گیا، پھر میں بھی یہی کام کرنے لگی تھی۔ مجھے ایران میں یہ کام کرتے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا تھا جب ایک دن میرے ساتھ وہ واقعہ ہوا جس نے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ میں تو پہلے اس کام کو اپنی نوکری سمجھ کر کیا کرتی تھی، بس پیسے لیے اور پھر اپنے کام پر چلتی۔ لیکن جس دن میں نے ایک عبادت گزار عورت کو غسل دیا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے جب اس کے جسم کی طرف نظر ڈالی تو وہاں نور کے سوا مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے اللہ نے اس عورت کا پردہ مجھ سے بھی رکھ لیا۔ تو خود سوچئے کہ اس عورت کا مقام کیا ہوگا جس کے مرتے ساتھ ہی اللہ نے اس کی حفاظت کا بندوبست کر دیا۔ میں نے اس عورت کی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ وہ بہت نیک اور تہجد گزار تھی۔ اس نے ساری زندگی اپنے شوہر کی خدمت کی اور پھر بیماری میں بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ شوہر کی اتنی خدمت کے بعد اس عورت کو جنت واجب ہو گئی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے اپنے سوال کا جواب پا لیا ہو۔ میں نے وہ کام چھوڑا اور پھر واپس اپنے ملک آنے کے لیے کوششیں شروع کر دیں، کیونکہ شادی میں اپنے ملک میں ہی کرنا چاہتی تھی۔ خوش قسمتی سے یہاں آ کر مجھے امجد نے اپنا لیا۔ سچ پوچھئے تو یہ مجھے جنت کا دروازہ لگتے ہیں۔ جنت ماں کے قدموں تلے ہوتی ہے۔ مجھے ماں باپ تو نہیں ملے مگر میں شوہر کی خدمت کر کے اسے خوش کر کے اپنی زندگی میں جنت کمانا چاہتی ہوں۔ مجھے دنیاوی چیزوں سے کوئی لگاؤ نہیں، نہ اب مجھے کسی کے ساتھ یہ کام کرنا ہے جو میں پہلے کرتی رہی ہوں۔ اور آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گی کہ میرے شوہر کی عزت کیجیے۔ اس نے مجھے اغوا نہیں کیا، بس وہ تو میری جنت کا دروازہ ہے۔ اس نے مجھے اغوا نہیں کیا، بس وہ تو میری جنت کا دروازہ ہے جسے میں تھام کر ساری زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔